أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. اور ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یعنی ان لوگوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے جنہوں نے ایمان قبول کیا اور جنہوں نے اچھے یعنی نیک عمل کیے، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور جب جب بھی ان باغات میں سے ان کو بطور رزق کے پھل دیے جائیں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا، اور ان کو ملتے جلتے ایک دوسرے کے مشابہ پھل دیے جائیں گے، اور یہ اس میں اور ان کے لیے جنت میں پاک بیویاں ہوں گی اور یہ جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نہ ماننے والوں کو جو وعید بیان فرمائی اس کا تذکرہ تھا کہ قرآن کریم کو نہ ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے. اب یہاں قرآن کریم کے ماننے والوں کے لیے خوشخبری اور بشارت سنائی ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کو مانتے ہیں، یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں، تو ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ فرمایا، ایک ایمان کا اور دوسرے اعمال صالحہ کا، اچھے عمل کا. اور جہاں بھی جنت کی بشارت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں سے جنت کا جو وعدہ فرمایا ہے تو وہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ پر بھی ہے. کہ ویسے تو ہر انسان جس کے دل کے اندر بھی ایمان ہوگا، ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، تو کبھی نہ کبھی وہ جنت میں چلا ہی جائے گا، خواہ وہ جہنم میں عذاب بھگتنے کے بعد ہی کیوں نہ جائے. لیکن جہنم سے نجات پائے اور بغیر جہنم میں داخل ہوئے سیدھے جنت میں اگر جانے چاہتے ہیں تو اس کے لیے اعمال صالحہ بھی کرنے ضروری ہیں. اور بھی بہت سی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ ایمان تو سب چیزوں کی اصل اور جڑ ہے. جب تک ایمان نہیں ہوگا تو کسی بھی عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے تو سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ایمان ہے کہ سب سے پہلے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یکتائی کو اور اس کی توحید کو تسلیم کرے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانے. پھر اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان 4 ارکان کی باری ہے. تو ایمان تو گویا کہ ہر چیز کے لیے اصل اور جڑ ہے،
اور پھر اعمال صالحہ یہ اس کی فرع ہیں۔ تو ایمان تو جنت میں داخل ہونے کے لیے بالکل لازم اور ضروری ہے کہ جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا تو وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا، یعنی جس کے اندر ایمان نہیں، تو اللہ نے اس پر تو جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ اے نبی، آپ ان لوگوں کو بشارت اور خوشخبری سنا دیجیے جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے ایمان قبول کیا، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، نیک عمل کیے۔ اب کس چیز کی خوشخبری سنا دیجیے؟ وہ خوشخبری ہے جنت کی خوشخبری۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور پھر ان باغات سے ان کو ایسے پھل دیے جائیں گے کھانے کے لیے کہ جو دنیا کے پھلوں کے مشابہ ہوں گے، کہ دیکھنے میں ایسے معلوم ہوں گے جیسے دنیا میں جو ہم پھل کھاتے ہیں۔ چنانچہ جنتی ان کو کھا کر یہ کہیں گے کہ یہ تو ایسے ہی پھل ہے جیسے ہم دنیا میں کھایا کرتے تھے، لیکن جب وہ ان کو کھائیں گے تو ان کا ذائقہ الگ پائیں گے، ان کا ذائقہ، ان کی لذت، ان کا مزہ ایسا نہیں ہوگا جیسا دنیا میں ہوتا ہے، بلکہ صرف صورت میں اور شکل میں دنیا کے پھلوں کے جیسے ہوں گے۔ اور یہ بھی اس وجہ سے تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ دنیا میں سیر اور تفریح ہے، ہاں دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں کیا ہے؟ سیر اور تفریح ہے، اور وہاں عیش و عشرت اور آرام ہے۔ اس وجہ سے وہ پھل کیا ہوں گے؟ گویا کہ دنیا کے پھلوں کے جیسے ہوں گے۔ اور دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا کہ ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، یعنی حوران جنت کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جنت میں حوریں بھی پیدا فرمائی ہیں، اور ایسی حوریں جن کی صفت یہ بیان کی مطہرۃ، جو پاکیزہ ہوں گی، یعنی ہر عیب سے، خواہ وہ ظاہری عیب ہو یا باطنی عیب ہو، ہر طرح کے عیب سے وہ پاک ہوں گی، یعنی پاخانہ پیشاب سے، حیض و نفاس سے، اور ہر ایسی چیز سے وہ پاک ہوں گی جن سے انسان نفرت کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں نہ انسان کو پاخانہ آئے گا، نہ پیشاب کی حاجت ہوگی، اور نہ ہی تھوک آئے گا، نہ بلغم کی آلائش ہوگی، اور حتیٰ کہ نہ اس کے کپڑے بوسیدہ اور پرانے ہوں گے، نہ اس کی جوانی ختم ہوگی، نہ اس کو بیماری لاحق ہوگی۔ غرض ہے کہ دنیا کی ساری جو مشقت کی اور مصیبتوں کی چیزیں ہیں، اور ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان نفرت کرتے ہیں، تو ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی جنت میں اپنے ایمان والوں کو پاک اور صاف فرمائیں گے۔ اور پھر جنت کی نعمتوں کے بارے میں ایک خاص حکم جو بیان کیا وہ یہ کہ ہم فیہا خالدون، کہ جنت کی جو نعمتیں ہوں گی وہ ہمیشہ ہمیش کی نعمتیں ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دنوں کے لیے دی اور پھر واپس لے لی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اہل جنت سے فرمائے گا کہ اے جنت والو، کیا تم راضی ہو گئے؟ تو جنتی کہیں گے کہ اے رب، ہم کیوں راضی نہ ہوں، آپ نے ہمیں وہ ایسی نعمتیں دی جو آپ نے اپنی مخلوق میں اور کسی کو نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تمہیں اس سے بھی افضل کوئی چیز عطا نہ کر دوں؟ تو وہ جنتی کہیں گے کہ اے رب، کیا اس سے بھی افضل کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ آپ نے ہمیں جنت کی نعمتوں میں لا کر چھوڑ دیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں، وہ میری رضا اور خوشنودی ہے
کہ جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، اب میری رضامندی تمہارے لیے واجب ہو چکی ہے، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو میرے بزرگوں، دنیا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا جو ہے یہ صرف آخرت کی کھیتی ہے، اور مومن کے لیے تو اس کو ایک قید خانہ بتلایا ہے کہ صرف قید خانے کی طرح ہے، کیونکہ اگر ہم دنیا کو جنت کے مقابلے میں دیکھیں تو دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اس کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ چنانچہ کل قیامت کے روز جب انسانوں کے نامہ اعمال سامنے لائے جائیں گے تو بعض لوگ تو وہ ہوں گے کہ جن کے اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور وہ خوشی خوشی بھاگے پھریں گے اور ان کے جنت میں جانے کے فیصلے ہو جائیں گے، اور بعض وہ ہوں گے کہ ان کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ بڑے غم زدہ اور خوف زدہ ہوں گے۔ اسی وجہ سے دنیا میں کسی انسان کا بیماری میں مبتلا ہونا یا اس کا مصیبتوں مشقتوں میں مبتلا ہونا، فقر و فاقے میں مبتلا ہونا، یہ اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں۔ اور اسی طرح کہ کوئی آدمی دنیا میں بڑا مالدار ہے، دولت و عزت اور عہدے والا ہے، بڑی عزتیں اس کو حاصل ہیں اور تندرستی اس کو میسر ہے، تو یہ اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہیں، بلکہ یہ راز تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کھولیں گے، اور جس دن کے مالک صرف اللہ تعالیٰ ہوں گے، وہاں کسی اور کو کچھ اختیار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں مالک یوم الدین، کہ یوم الجزا کا جو مالک ہے وہ میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی یوم الجزا کے قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ اور پھر جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں گے اور ان کے لیے جنت میں جانے کے فیصلے فرما دیں گے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالی خوشخبری سنائیں گے، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، کہ اے میرے بندو اب تم پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا۔ چنانچہ کتنی پیاری خوشخبری اللہ تبارک و تعالی سنائیں گے، ایسے دن کہ جس دن انسانوں پر خوف طاری ہوگا اور لوگ غم زدہ ہوں گے، کیونکہ قیامت کا دن بڑا ہولناک اور خوفناک دن ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اس دن ایمان والوں کو ایک بڑی پیاری خوشخبری سنائیں گے، یا عباد اے میرے بندو لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، کہ آج تم پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ خوف جو ہوتا ہے وہ آنے والے حالات کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جو غم ہوتا ہے انسان کو وہ فوت شدہ چیز اور کسی چیز کے گزر جانے کا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایمان والوں کو نہ آنے والے حالات کا اس وقت خوف ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے فیصلے فرما دیے ہوں گے اور ان کا مستقبل محفوظ ہو چکا ہوگا، اور نہ ہی انہیں اپنے ماضی یعنی جو دنیا میں زندگی گزار کر گئے ہوں گے ان پر کوئی غم ہوگا، کیونکہ وہ دنیا میں ایمان کے ساتھ زندگی گزار کر گئے ہوں گے اور اعمال صالحہ کر کے گئے ہوں گے۔ لیکن اہل جہنم جن کے جہنم میں جانے کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، وہ اس دن خوف زدہ بھی ہوں گے اور غمگین بھی ہوں گے۔ ان کو یہ خوف لاحق ہوگا کہ نہ جانے ہمیں اب کون سے گناہوں کی کون سی سزا دی جائے گی اور کن کن سزاؤں کو ہمیں بھگتنا ہوگا، اور ان کو اپنی گزاری ہوئی زندگی پر بھی افسوس اور غم ہوگا، اور یہ افسوس کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں اچھے عمل کر لیتے۔ بلکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ یہ کہیں گے کہ جن کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، کہ اے ہمارے پروردگار صرف ایک بار اس جہنم سے نکال دیجئے اور دنیا میں دوبارہ ہمیں بھیج دیجئے، اب کی بار ہم اعمال صالحہ کر کے آئیں گے۔ اب کہ وہ عمل نہیں کریں گے جو پہلے کیے ہیں، تیری نافرمانیاں کی ہیں، وہ اب کی بار ہم نہیں کریں گے۔
لیکن میرے بزرگوں اللہ تبارک و تعالی فرما دیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر اور اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ اگر تم اس میں نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے؟ کیا تم اس میں اعمال صالحہ نہیں کر سکتے تھے؟ تو میرے بزرگوں لیکن اس دن کا چیخنا چلانا یہ کسی کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے یہ دنیا ہے اس کو دار العمل کہا ہے نہ کہ دار الجزا۔ تو یہاں پر انسان جن اعمال کو کر کے جائے گا انہی کا بدلہ اس کو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی عنایت فرمائیں گے۔ بشارت جو اللہ تبارک و تعالی جنت کی سنائیں گے یہ ایک خوشی ہوگی جو جنت میں جانے والوں کے لیے ہوگی، اور ایسی خوشی جو کامل خوشی ہوگی، اور صرف یہ جنت والوں ہی کی خصوصیت ہے کہ کامل خوشی ان کو نصیب ہوگی، ورنہ دنیا میں بھی انسان پر بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں کہ جن میں انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، چنانچہ شادی بیاہ کا ہو جانا، اولاد کا پیدا ہو جانا، پوتے پوتیوں کا پیدا ہو جانا، اور اسی طرح بہت سارے مواقع انسان پر ایسے آتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کا موقع اور کاروبار میں ترقی کا موقع کہ انسان خوشی محسوس کرتا ہے، لیکن یہ ساری خوشیاں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہیں۔ اولاً تو ان کے فنا ہو جانے کا اور ختم ہو جانے کا انسان کو غم رہتا ہے اور فکر لاحق رہتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خوشی ختم ہو جائے، اور دوسری چیز یہ کہ یہ ساری خوشیاں انسان کو بڑی مشقتوں سے حاصل ہوتی ہیں۔ چنانچہ شادی بیاہ اگر کسی کا ہو جائے تو اولاً تو شادی کے اخراجات ہی انسان کی کمر توڑ لیتے ہیں، اور اسی طرح کاروبار میں جو ترقی سے خوشی ہوتی ہے اس پر بھی نہ جانے کتنی محنتیں مشقتیں انسان کو کرنی ہوتی ہے۔ بالآخر یہ ساری نعمتیں اور ساری خوشیاں ایسی ہیں کہ انسان کو ان کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنی مشقتیں اور محنتیں کرنی پڑتی ہے۔ اور جنت کی جو خوشی ہوگی ایک تو وہ کامل خوشی ہوگی، اور دوسرے یہ کہ بغیر مشقت کے بغیر محنت کے اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرمائیں گے، اور پھر اس کے چھن جانے کا بھی خوف نہیں ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ابھی تو یہ نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں اور بعد میں ان کو چھین لے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم فیہا خالدون، کہ اہل جنت ان جنت کی نعمتوں میں، ان باغات میں، ان نہروں میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور کوئی خوف ان کو چھن جانے کا نہ ہوگا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے روز جنتی سے فرمائیں گے اور یہ کہیں گے کہ آج تم اپنی آرزو اور تمنا پیدا کرو اور اپنے دل میں خیالات پیدا کرو، جو تمہارے دل میں خیالات آئیں گے وہ تم کو دیا جائے گا۔ چنانچہ وہاں پر تو صرف دل میں خیال کرنا ہی کافی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ تمہارے لیے جنت میں وہ ساری چیزیں ہوں گی جن کو تمہارے دل چاہیں گے، تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، اور جو بھی تم مانگو گے وہ وہاں پر تم کو دیا جائے گا۔ لیکن ان سب چیزوں کے لیے شرط کیا ہے؟ اولاً ایمان، کہ ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ کسی بھی حالت میں نہیں ہو سکتا، اور دوسری چیز اعمال صالحہ بھی ضروری ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالی انسان سے فرمائیں گے اور ایسے جنتی سے جو سب سے کم درجے والا ہوگا، یعنی جو سب سے کم رتبے والا جنتی ہوگا، اس سے اللہ تبارک و تعالی یہ فرمائیں گے کہ آج اپنی انتہائی آرزو پیدا کر، آج اپنی جو تمنا ہے اس کی انتہا کر دے اور جو جی میں آئے اس کو مانگ۔ چنانچہ وہ تمنا کرے گا، آرزو کرے گا، اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ جاؤ
جو تم نے تمنائیں اور آرزوئیں کی ہیں وہ ساری کی ساری تم کو دے دی گئی اور اس کے برابر اور مزید کر دیا گیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کو دنیا میں تجارت کا شوق ہوتا ہے، خرید و فروخت کا شوق ہوتا ہے، تو ان کی یہ خواہش بھی اللہ تبارک و تعالی جنت میں پوری فرمائیں گے، لیکن وہاں پر جو بازار لگیں گے، تجارت ہوگی، خرید و فروخت ہوگی، وہ حقیقتاً نہیں ہوگی بلکہ صورتاً تفریح کے طور پر ہوگی۔ اور اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جن لوگوں کو کھیتی کا شوق ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت میں بھی اگر ان کو شوق ہوگا تو ان کا یہ شوق بھی پورا فرمائیں گے کہ وہ کھیتی بھی کریں گے، لیکن وہاں کی کھیتی دنیا کی کھیتی کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ دانہ زمین میں ڈالنے سے لے کر فصل کٹنے تک کا کام صرف لمحوں میں ہو جائے گا، سیکنڈوں میں ہو جائے گا۔ چنانچہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دیہاتی نے سوال کیا اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ مجھے گھوڑوں کا شوق ہے، کیا جنت میں مجھے گھوڑا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم جنت میں گئے تو تمہاری آرزو اگر یہ ہو کہ تمہیں یاقوت کا گھوڑا دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں وہی گھوڑا عطا فرمائیں گے، اور اگر تم یہ چاہو کہ وہ گھوڑا تمہیں جہاں چاہے لیے پھرے تو تم اس پر سوار ہو کر وہیں لیے پھرو گے۔ میرے بزرگوں، اسی طرح ایک اور آیا، اس نے یہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا جنت میں اونٹ بھی ہوں گے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو تمہارا جی چاہے گا اللہ تبارک و تعالی جنت میں تمہیں وہ ساری نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ بالآخر یہ کہ اگر دنیا میں انسان خدا چاہی زندگی گزار کے جائے گا تو وہاں پر من چاہی زندگی گزارے گا، اگر یہاں پر اعمال صالحہ کر کے جائے گا جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی اس کو ساری نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اعمال صالحہ کیا ہیں، نیک عمل کیا ہیں؟ اولاً تو فرائض یہ تو ہیں ہی، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، یہ تو انسانوں پر فرض کیے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو انسان اللہ کی رضا کے لیے کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے وہ نیک عمل کہلاتا ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک عمل کیے۔ تو نیک ہر وہ عمل کہلاتا ہے جو انسان اللہ کی رضا کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے، سنت کے مطابق کرے، خواہ وہ تجارت ہی کیوں نہ ہو، وہ ملازمت ہی کیوں نہ ہو، وہ کھیتی باڑی ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ اگر اللہ کی رضا کے لیے اور رسول اللہ کے طریقے کے مطابق انسان اپنے بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے یا اپنی تجارت کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، تو یہ بھی نیک عمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی وجہ سے بھی اس کے درجات بلند فرمائیں گے اور جنت میں جانے کے فیصلے فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ لا تحقرن بالمعروف شیئا، لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ نیکی کے کسی بھی کام کو، چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی حقیر نہ سمجھو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو بخشش کے اور جنت میں فیصلے کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ چنانچہ دو لڑنے والوں کے درمیان صلح کرا دے تو یہ بھی نیک عمل ہے، اور اسی طرح کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی پیاسے کو پانی پلا دینا، حتیٰ کہ اگر کسی پیاسے کتے کو بھی پانی پلا دے انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چھوٹے چھوٹے اعمال کی بنا پر بھی بندوں کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے ایمان والوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے، اور اس خوشخبری کا جو مدار رکھا ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندگی باقی ہے اعمال صالحہ یعنی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور ہر کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما